السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے ارکان اسلام اور روزہ۔ حاضرین، جیسا کہ ہم سب کو پتہ اور معلوم ہے، اور نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کے ارکان 6 ہیں اور اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ وہ پہلی جو آیت تھی وہ سورہ بقرہ کی آیت تھی، آیت نمبر 172، اور دوسری جو حدیث ہے وہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم اور تمام صحاح ستہ کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر، قیامت پر اور اچھی بری تقدیر پر، لت پر ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ یہ 6 چیزیں ہیں: اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ جس طرح ایک عمارت کے لیے کچھ ستون کی ضرورت ہوتی ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا بیسڈ ہوتا ہے، اگر ایک ستون بھی اگر کمزور ہوا تو عمارت کا بیلنس بگڑ جائے گا، گر جائے گا۔ اسی طرح اسلام کے بھی 5 رکن ہیں، اور یہ 5 جو رکن ہیں اس کی حدیث میں بتایا گیا، ابھی جو بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ یہ جو 5 جو چیزیں ہیں، جس طرح عمارت کے لیے جو ایک ستون کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہ 5 چیزیں بظاہر 5 شکلیں ہیں: ایمان، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ یہ 5 شکلیں ہیں، لیکن شکل برائے شکل نہیں، بلکہ شکل برائے اسپرٹ ہے، روح ہے، اس کی کچھ حقیقت ہے۔ جس طرح آپ کے پاس مہنگا سے مہنگا موبائل ہو، مہنگے سے مہنگی کمپنی کا، لیکن اس کا کام ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رابطہ قائم کرنا، اگر وہ رابطہ قائم نہیں کرتا تو وہ موبائل بیکار ہے۔ ایک فون ہے گھر پہ ڈیٹ پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک شکل برائے شکل ہے۔ اسی طرح آپ مہنگے سے مہنگا کمپیوٹر رکھیں یا مہنگے سے مہنگا پین، اگر وہ لکھتا نہیں ہے تو وہ شکل برائے شکل ہے۔ دنیا کی چیزوں کا، ہر چیز کا، یہ چشمہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ اپنا کام نہیں کرتا تو بالکل شکل برائے شکل ہے، اس کی شکل کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ہر ایک انسان جو شوباز نہیں ہے ان چیزوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے، مہنگے سے مہنگا کمپیوٹر ہو، مہنگے سے مہنگا موبائل ہو، قلم ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اسی طرح مذہب اسلام کے جو یہ شکل برائے شکل نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ حقیقتیں ہیں۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ ارکان اسی وقت ارکان اسلام ہے جب ان کی شکل کے ساتھ ان کی معنوی روح بھی آدمی کے اندر پائی جائے۔ روح کو جدا کرنے کے بعد شکل موجود ہونا ایسا ہے جیسا کہ موجود نہیں ہے، موجود نہ ہونا۔ ایمان سب سے پہلا رکن اسلام کا ہے، ایمان۔ اس کی ظاہری صورت اللہ تعالیٰ پر
اس کے اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا، اور اس زبان سے اس کی ادائیگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ظاہری طور پہ اس کا ایک وہ ہے، ورد ہے، اور اس کو زبان سے کہنا ہے، اور جو ایک شکل ہے، لیکن اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات و کمال کے ساتھ اس کا اعتراف کیا جائے۔ ہے کوئی ایک پالنہار جو پوری دنیا کو تھامے ہوا ہے کوئی اس دنیا کے مینجمنٹ کو سنبھالنے والا جو ہر پل، ہر آن، ہر لمحہ بغیر سوئے، بغیر اونگھے اس پوری زندگی کی، پوری دنیا اور کاسموس اور کائنات کے مینجمنٹ کو اور انتظام و انصرام کو سنبھالے ہوا ہے، اس کا اعتراف ہے۔ اور ایک اعتراف یہ بھی ہے کہ انسان اس رب کریم کے یہاں جواب دہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ سوچ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، کوئی ہے ایک ہستی جہاں اس کو جواب دہ ہونا ہے، جو پوچھ گچھ کرنے والا ہے، اور اس کے پاس جا کر کے اس اپنے پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس کا اعتراف یہ ہے۔ اور اگر صرف کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایک کافر و مشرک بھی بظاہر اس کا ورد کرتا رہتا ہے۔ ایک اعتراف کرنا بے حد ضروری ہے کہ ایک ہے طاقت، سپریم طاقت، جس کے یہاں ہمارے ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ تو ہوا ایمان کا۔ صلاۃ، نماز، ایک شکل برائے شکل تو یہی ہے کہ فجر سے لے کر کے عشاء کی نماز تک کو ہم کو 5 وقتہ ایک پڑھنا ہے، جو شکل ہے، لیکن اس کی ایک اسپرٹ، اس کا ایک روح ہے، اس میں ایک روح، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، وہ مکمل طور پر تواضع اور انکسار کا خوگر بن جاتا ہے۔ نماز یہی ہے نا، اللہ کا ایک حکم ہے، ہمیں سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، بالکل کرنا ہے تو کرنا۔ اسی طرح اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ جب جھک گیا تو جھک گیا، اس کے اندر تواضع اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے۔ کبر و نخوت، گھمنڈ دور دور تک اس کے خیال میں بھی نہیں آتا۔ نماز کی اسپرٹ یہی ہے کہ وہ تواضع اور انکساری کا رویہ اپنائیں، اور فخر اور کبر کا رویہ اس کی زندگی سے نکل کر دور ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ یہ نماز کی اسپرٹ ہے۔ زکوٰۃ کی ایک ظاہری شکل تو یہی ہے، 2.5% یا کچھ ایک رقم ہے جو نکالنا ہے، لیکن صرف ایک تو نہ نکالنے والے بھی ہیں، لیکن نکالنا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ نکال دیا بس چھٹی جیسے تیسے بانٹ دیا ادھر ادھر، بس نکال کر کے ایک جگہ کسی کو دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک اسپرٹ ہے، ایک روح ہے، اس کی ایک حقیقت ہے کہ انسان خدمت خلق کا خوگر بن جائے، خدمت خلق کا خوگر بن جائے، اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ دوسروں کے فائدہ پہنچانے کے لیے وقف کر دے۔ وہ انسان اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ زکوٰۃ کا یہی ایک حقیقت ہے، خدمت خلق کا رویہ اس کی زندگی میں پیوست ہو جائے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں، کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بھلا اور سب سے اچھا انسان وہی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یہ ہوئی زکوٰۃ کی اسپرٹ اور اس کی روح۔ اسی طرح حج ایک ظاہری شکل تو ہم یہی جانتے ہیں کہ سالانہ ایک رسم ہے جس کی ہم ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک اسپرٹ ہے، اور وہ اسپرٹ ہے اتحاد و اتفاق۔ ایک ہی کپڑے میں، ایک ہی کلمے کے ساتھ، دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے کے ساتھ انسان چلتا ہے، لیکن اتحاد کا اتنا خوگر بن جاتا ہے کہ وہ اختلاف اس کے دور دور تک نہیں پھٹکتا۔ اور جو آدمی صحیح کیفیت سے حج کی ادائیگی کرے، اس کا اختلافی نفسیات کے باوجود اختلاف کا خاتمہ اس کی زندگی سے ہو جائے۔ ہاں، حق اور باطل کے لیے اختلاف ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی ایک راہ، ایک رویہ ایک ہوگا جو اتحاد و اتفاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہنے لگے گا، حتیٰ کہ جب اس کا
اختلاف بھی ہوگا تو اس میں بھی وہ اتحاد کو تلاش لے گا۔ اسی طرح روزہ ہے، صوم رمضان ہے، صرف ظاہری شکل تو ہم یہی جانتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہنا ہے۔ الحمدللہ جو شخص روزہ دار ہے، خاشا وکلا یہ کوشش نہیں کرتا کہ وضو کرے لیکن ایک گھونٹ پانی بھی اندر نہیں جانے دیتا، یہ تو شکل ہے اور اپنے خواہشات و لذات پہ کنٹرول کر لیتا ہے، ایک ظاہری شکل ہے، لیکن اس کے اندر جو اسپرٹ ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ ہے صبر کا، جد و جہد کا۔ صبر انسان کے اندر ایسا ایک صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جو آدمی روزہ کا پابند ہو اس کے اندر ناخوشگوار باتوں کو برداشت کرے، وہ لوگوں کے قابل شکایت باتوں کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنے لگ جائے۔ قابل اختلاف جو چیزیں ہیں لوگوں کی، اس کے باوجود وہ ایک بہترین انداز میں لوگوں کے ساتھ رہنے اور سہنے کے لائق بن جائے۔ روزہ کا یہی ایک اسپرٹ اور روح ہے۔ حاضرین، روزہ اور اسلام یہ ہے کہ آدمی خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے۔ روزہ ہر سال یہی سبق دینے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ روزہ کا مطلب اللہ کے لیے خواہشوں پر روک لگانا ہے، خواہ روک لگانے کی فہرست کھانے پینے جیسی چیزوں تک پہنچ جائے، اس سے بھی رک جاتا ہے۔ روزہ اس بات کی تربیت ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ناجائز چیزوں سے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھ لے۔ رمضان اس قسم کی روزہ دارانہ زندگی کی ایک خصوصی تیاری کا دن ہے۔ روزہ اس بات کا سبق ہے کہ کبھی ایک جائز چیز بھی ناجائز ہو جاتی ہے، طرح بتایا گیا پچھلے خطبات میں، اس کی مزید تشریح کے لیے وقت یہاں اجازت نہیں دیتا۔ اسلام پرہیزگاری کا نام ہے، جیسے کہ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں اس لیے دیا گیا ہے پچھلے لوگوں کی طرح تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ٹوٹا ہوا جو تمہارا رشتہ ہے وہ جڑ جائے۔ روزہ اسی پرہیزگارانہ زندگی کا تربیتی کورس ہے۔ روزہ بھوک پیاس کی سالانہ رسم نہیں، روزہ اخلاقی ڈسپلن کی سالانہ تربیت ہے۔ اور اس تربیت کو سمجھنے کے لیے ایک آرمی یا فورس کے جوان کو خواہ وہ پرانا سے پرانا ہو جاتا ہے لیکن اس کو ایک ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے اس کو ایک تربیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر ساتھ ہر آن حلم صبح اٹھتے ہی پوری 24 گھنٹہ اس کی بالکل ایک تربیتی زندگی بن جاتا ہے۔ وہی تربیت روزہ بھوک پیاس اور اس کا سالانہ رسم نہیں بلکہ اخلاقی ڈسپلن کا سالانہ کورس اور تربیت ہے۔ روزہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی مشق ہے، کھانے پینے میں بھی اور دوسرے معاملات میں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جسے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کہا گیا کہ تم روزے ہو تو لڑائی جھگڑے سے دور رہو، گالی گلوچ سے دور رہو۔ کوئی لڑنا چاہے تو کہو انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں غصہ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے بارے میں غلط سوچ نہیں سکتا، میرے دماغ میں، میرے دل میں، میرے ہاتھوں سے، میرے کانوں سے، میری پاؤں سے کسی بھی طرح کا دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گا، حتیٰ کہ دماغ پہ بھی اس کا کنٹرول ہوگا کہ وہ کسی کے بارے میں اچھی ہی بات سوچے گا، بری بات نہیں سوچے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان اسلام کے ارکان جو ہے، جو ایک روح اور اسپرٹ ہے، اس کی حقیقی اور اس کی حقیقت کو اور اس کی معنوی روح کو اپنانے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔